ماشاءاللہ حمیدی صاحب آپ نے اردو میں ہمیں یہ مکتوب پڑھ کر سنایا. یقیناً اس میں ہم سب کے لیے سبق کے، نصیحت کے اور عبرت کے کئی مدنی پھول بیان کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ میں آپ سے انگریزی میں اس کا ٹرانسلیشن لوں، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. میں چاہ رہا ہوں کہ آگے جو امیر سنت کے سفر کے مناظر ہیں، پہلے کچھ وہ مناظر دکھا دیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبادلہ ہم آپ کو دوبارہ آپ کی زیارت کرنے کی کوشش کریں گے. آپ لائن پہ رہیے گا ہمارے ساتھ، آپ نیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. اب لائن پہ رہیے گا. آپ بھی دیکھیے کہ یہ جو سفر ہمارا جو ہوا پریٹوریا میں جو بھائیوں کا، اس کے بعد امیر سنت کی جو مصروفیت تھی، آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو وہ مصروفیت کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں. عطاریوں کی منزل روشن ہے، اسے دیکھ لو. عطاریوں کی منزل روشن ہے، دیکھ لو. روشن ہے ان سے دیکھ لو. روشن ہے ان سے دیکھ لو. وہ قافلہ ہے، عطار ہے، عطار ہے. وہ قافلہ سالار ہے، عطار ہے، عطار ہے. الحمدللہ آج جونسبرگ میں مدنی مذاکرہ ہے، جبکہ ہمارا قیام لوڈیم پیریٹوریا میں. تو الحمدللہ ہم جونسبرگ کی طرف رواں دوا ہے، اور انشاءاللہ جونسبرگ کے فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہے. اور امید ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے مختلف شہروں سے استائبائی قافلوں کی صورت میں اس میں شریک ہوں انشاءاللہ عز و جل. یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ طرف ممالک سے بھی اسلامی بھائیوں کی آمد کی اطلاعات ہے. انشاءاللہ مدنی مذاکرہ بھی ہے. مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ ہم ملاقات کی بھی ترکیب انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ آنے والے خوش نصیب امید ہے کہ سحری بھی کریں گے. کل لوڈیم میں بھی الحمدللہ وہ مدنی مشورہ ہوا تھا، ساؤتھ افریقہ کے مختلف شہروں سے صاحب تشریف لائے تھے. سحری کی بھی ترکیب ہوئی تھی، اور کئی صاحب بھائیوں نے الحمدللہ روزہ رکھنے کی نیت کا بھی اظہار فرمایا تھا. تو انشاءاللہ ساؤتھ افریقہ میں بھی روزوں کی بہاریں، نیکی کی دعوت کی بہاریں، مدنی قافلوں کی بہاریں انشاءاللہ. اسلامی بھائیوں میں کافی جوش و خروش دیکھا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عطاریوں کی منزل روشن ہے، اسے دیکھ لو. عطاریوں کی منزل روشن ہے، ان سے دیکھ لو. روشن ہے ان سے دیکھ لو. روشن ہے ان سے دیکھ لو. وہ قافلہ سالار ہے، عطار ہے، عطار ہے. وہ قافلہ سالار ہے، عطار ہے، عطار ہے. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام. یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. بے خار و گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے. بے خار و گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے. پھولوں کا وہ انبار ہے، عطار ہے، عطار ہے. پھولوں کا وہ انبار ہے، عطار ہے، عطار ہے. یہ امیر علیہ سنت جوہانسبرگ
میں رابرٹ شاہ میں ایک مقام ہے، وہاں پر فیضان عطار مسجد زیر تعمیر ہے. بہت موقع کی جگہ ہے اور غالباً ہو سکتا ہے کہ شاید وہاں پر انہوں نے نمازوں کا آغاز بھی کر دیا ہو. تو یہ وہاں کچھ دعا وغیرہ کا سلسلہ ہوا. اس کے بعد پھر امیر علیہ سنت اس مدنی مذاکرے کی طرف گئے جو دنیا بھر میں بھی دیکھا گیا. اس سے پہلے کہ میں مزید چلے تو وہ مدنی مذاکرے میں جو امیر سنت کی آمد ہوئی جونسبرگ فیضان مدینہ میں، آئیے اس کے مناظر بھی دیکھ لیتے ہیں. مرحبا ہم مسلمان ہیں اور اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان کی روح یہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے اس پہ کرم فرمائے کہ اس کے مختلف مقامات ہیں وہاں یہ رہتی ہے. اور اس سے سب سے اعلیٰ مقام وہ ہے اعلیٰ علیین. تو اعلیٰ علیین میں اولیاء کرام انبیاء کرام کی ارواح نیک صالحین کی اور کسی کی پرابے زمزم شریف کے کنویں پر ہوتی ہے، کسی اس طرح مختلف مقامات پر یہ روحیں تشریف فرما ہوتی ہے. اور مسلمان کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہے سے اس کی اجازت سے آمد و رفت بھی کرتی ہے. جیسے کہ روایتیں ہیں کہ وہ روح اپنے گھر پر آتی ہے اور ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہے گھر والوں سے کہ مجھے کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کرو یا کسی طرح بھی مجھے ثواب دے دو. تو اب یہ کہ وہ مختلف روایتیں اس کی یہ ہے مسلمان کی روح، ٹھیک ہے نا. اب رہا غیر مسلم کافر کی روح، وہ قید کر لی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کا جو بدترین مقام ہے وہ سجین، اس میں یہ قید ہوتی ہے، باہر نہیں آ سکتی. تو جو روح بھٹکے گی تو لامعالا اس کو تو مطلب آزاد ہونا چاہیے. تو کافر کی روح تو آزاد ہوتی نہیں. تو یہ دونوں صورت ہیں اور روح کسی کو تکلیف نہیں دیتی. مسلمان کی روح اگر آنا جانا کرتی بھی ہے تو وہ کسی کو ستاتی نہیں ہے، وہ ستائے گی نہیں. اور کافر کی روح تو وہ آنا جانا کر ہی نہیں سکتی، تو وہ کیسے بھٹکے گی اور کیسے کسی کو تکلیف پہنچائے گی. تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، روح بھٹکتی ہے، تو یہ روح نہیں ہوتی، یہ جن ہوتا ہے. یہ شریر جنات ہوتے ہیں. میں نے کی دعوت کی دھوم مچاؤں، میں نے کی دعوت کی دھوم مچاؤں، میں نے کی دعوت کی دھوم مچاؤں. عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سے پہلے کہ اس مکتوب کا انگلش ٹرانسلیشن لیں اور مزید مناظر دکھائے، آئیے پہلے کچھ ہم مدنی چلیں کے ناظرین کی آڈیو ریکارڈڈ کالز لے لیتے ہیں جو اس سلسلے سے متعلق اگر ہمیں ملی ہوں، اور آواز ہماری سمجھ میں آ جائے ذرا اس طرح چلا دیجیے گا.
محمد ندیم اسماعیل اختاری, بریلی کابینہ, نگران کابینہ, صوفی نگر, ڈربن, ساؤتھ افریقہ. Papa Jan, I make intention inshallah azza wa jal to travel on 3-day Madani Qafila every month inshallah azza wa jal. I also make intention to give 2 dars inshallah, one at home and one in the local masjid inshallah azza wa jal, and read the book on backbiting inshallah azza wa jal. Humble request Papa Jan to please make dua for all the Islamic brothers in South Africa, in Durban, and please come back to South Africa Papa Jan, we miss you a lot. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ نیتیں انہوں نے غالباً کی ہیں. اتنی پراپر آواز سمجھ میں نہیں آئی. حمیدی صاحب کی آواز ہماری بالکل سمجھ میں آ رہی تھی, لیکن یہ کال کی آواز ہماری اتنی زیادہ آ رہی ہے. اور چلائیے. میں ساؤتھ افریقہ کے شہر موکوپانی میں رہتا ہوں. میرا نام نور الدین ہے. پاپا ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں فیضان مدینہ میں آئے تھے, تو ہمارے نگران کی مہربانی سے الحمدللہ انہوں نے ہمیں بلایا اور ہم گئے وہاں پر. اور یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم نے ان کو ملے اور مشافہ کیا اس سے, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو ساؤتھ افریقہ میں لائے اور ہمارے شہر موکوپانی میں ان کو لائے جہاں ہم رہتے ہیں. اور اس وقت ہمارے شہر میں کوئی سنی مسجد ہے نہیں, لیکن ابھی جگہ لے لی گئی ہے. بس باپا سے ایک دلی دعا ہے کہ وہ دعا کرے کہ وہ مسجد آباد ہو جائے. اور باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بالخصوص ہمیں والدین سب کو استقامت والی دعا دے ہمیں, اور باپا کو اللہ تعالیٰ عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, مناظر آپ ڈربن کی روانگی باقی ہے. ابھی ہم ڈربن نہیں پہنچے, اور یہ جوہانسبرگ میں پھر بڑی رقت انگیز ماشاءاللہ ملاقات اور بڑے پیارے مناظر. جی فرما رہے تھے نا باپا جان تشریف لا رہے ہیں اور مذاکرے کی طرف, تو کھبے سے کھبا چل رہا تھا. اور ایسا اصل میں یہ جیسے رات آپ نے وہ دیکھا, میرے سنا جو اعتکاف کی تیاری کے مدنی پھول دے رہے تھے, جی بس اسی وقت یہ طے ہوا کہ پھر ہم رات کو فیضان مدینہ آ رہے ہیں, مدنی مذاکرہ وہاں سے کریں گے. ارے واہ بھائی واہ. اور صبح کو گویا کہ انہوں نے مجھے باقاعدہ وہاں وہ لوگ ملے ہیں رات 12 بجے کے بعد. جوہانسبرگ فیضان مدینہ میں رات 12 بجے کے بعد وہ لوگ ملے کہ ہمیں ابھی پتا چلا کہ باپا آئے ہوئے ہیں اور ہم ابھی پہنچ گئے. ارے وہاں کمیونیکیشن پہنچاتے اتنا ٹائم لگتا ہے, لیکن یہ ماشاءاللہ بات یہ ہے کہ عطر کی بوتل کھلے, اللہ اللہ اللہ, وہ خوشبو نہ آئے. ہر اسلامی بھائی کو چاہیے دادا اسلام والے کو اپنی ناک کھلی رکھے, کہیں کسی وقت بھی عطر کی بوتل کھل سکتی ہے. ماشاءاللہ. پھر نہ کہیے گا کہ ہم کو خوشبو دیر سے پہنچی. دیکھ لیں آپ, یو کے میں بھی کھل سکتی ہے, یو ایس اے میں بھی کھل سکتی ہے. آپ آشیانہ دیں کہاں کھل سکتی ہے. پاکستان میں کھلتی ہے, باب المدینہ میں کھلتی ہے, کہیں بھی کھلتی ہے. اللہ اللہ اللہ. تو یہ تار کے پاس تو کئی اتر ہوتے ہیں, خوشبو کھلے اور آئے نہ کھلی ہونی چاہیے, ورنہ یہ نہ کہیے گا کہ ہم کو پتہ نہ چلا. پتہ چل جاتا ہے اگر نہ کھلی ہو, کیونکہ ہزاروں کو پتہ چلتا ہے. یہاں تک کہ ساؤتھ افریقہ کے باہر سے پتہ چلا, اور ان کی آنے کی تھے. موزمبیق سے باقاعدہ اسلام بھائی آ گئے, اور بھی مختلف ممالک سے اسلام بھائی کی اطلاع تھی. لیکن چونکہ ہماری مطلب کہ وہ یوں سمجھے کہ اسٹے اتنا ہم نہیں لے پا رہے تھے. صحیح. تو ایسا ڈیو ٹو سم ریزنس. اوکے ٹھیک ہے. سو اسٹے چونکہ ہم زیادہ نہیں لے پا رہے تھے, لہذا یہ ایک یوں سمجھے کہ ہم فاسٹ ٹریک پر تھے. ٹھیک ہے. اسٹے کم, اور تب یعنی کہ جدول بھی ظاہر ہے بہت ٹائٹ ہوگا, اور پھر یعنی نئے اسائنمنٹس جیسے یہ ایک دم مدنی مذاکرہ. یہ سب اصل میں کیا ہے کہ یہ جو تیاری تھی, یہ بھی میں ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ والوں کو مبارکباد دوں گا کہ ایک اچانک اور امیڈیٹلی انہوں نے لائیو مدنی مذاکرے کا ارینجمنٹ کیا, اور انہوں نے مطلب کہ اتنا وہ جو بھی سیٹ اپ ابھی آپ نے دیکھا یہ انہوں نے کیا. ایسا تعداد تو جمع کی ساتھ ساتھ ماشاءاللہ شخصیات, علماء, یہ بھی نظر آ رہا ہے. میں آپ کو آئیے ہمارے بعض اسلامی بھائیوں کے ویڈیو تاثرات ہیں ماشاءاللہ, میں آپ کو وہ ویڈیو تاثرات چند دکھاتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ پھر امیر سنت کے ڈربن کے سفر کی طرف چلتے ہیں. چلیے. اللہ وبرکاتہ. میں انڈیا گجرات سے
साउथ अफ्रीका जोनिसबर्ग में आया हूँ, करीबन 2 महीने से आया हूँ। मैं अक्सर 5 टाइम की नमाज फैजान मदीना में अदा करता हूँ। शनिचर के दिन एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत बाबा साहब यहाँ पर तशरीफ लाए। आपका मुजाकरा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा मजमा था। साउथ अफ्रीका में आने के बाद पहला प्रोग्राम मैंने अपनी आंखों से देखा, दिल बाग बाग हो गया, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं इंशाअल्लाह आपके इरशादात, आपने जो कुछ बताया है उस पर अपनी जिंदगी में अमल करता रहूंगा और दूसरे भाइयों को दावत भी देता रहूंगा। अरे बाबा जान, my name is Muhammad Junaid Kushtari Attari. Alhamdulillah Azawajal, I am from South Africa, Durban. I am so excited that you have blessed us and gave us the opportunity to make your ziyarat and put your Mubarak feet in Durban, South Africa. I am still thinking this is a dream. Alhamdulillah Azawajal, I traveled in Madani Qafila last month and I had a dream that you came to South Africa, you came to visit me, and mashallah after 2 weeks this Madani Bahar has come true, and I still can't believe it that you really came to South Africa. I'm thinking I'm still dreaming, but mashallah, alhamdulillah Azawajal, we are all so excited, our family is excited, the whole of Durban, South Africa excited. So many people never get the chance to meet you, your Murideen. Please come back again. We don't know how much to express our gratitude to you. We are so sad and depressed that you are. मेरा नाम अफजाल अहमद है, मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ, पाकिस्तान का। पापा मैं 2001 में मैंने सादत हासिल की कि मैं आपका मुरीद हुआ पापा। मैंने सर पे मामा शरीफ बांध लिया पापा। मुल्तान के इज्तिमा से मैं वापस आया पापा, फिर उसी माहौल में उन्हीं दोस्तों में पापा चला गया। पापा माहौल से मैं दूर हो गया पापा, मैं इतना दूर हो गया कि मैं फिर गुनाह करने लगा पापा। थक गया हूँ गुनाह कर करके पापा। पापा पिछले दिनों जब आप साउथ अफ्रीका आए पापा, फिर मुझे सादत मिली कि मैं आपसे मिलूं पापा। जब आपको मिला तो मेरे दिल में प्यार आया कि पापा मैं अब गुनाह छोड़ दूंगा पापा। पापा उस दिन मैंने फिर मामा शरीफ आपके हाथों से बंधवाया पापा। पापा मैंने दाढ़ी की नियत भी की पापा, मैं दाढ़ी नहीं काटूंगा पापा। पापा प्लीज आप मेरे हक में इस्तिकामत की दुआ कीजिए पापा कि अल्लाह ताला तबारक व तआला मुझे नेक बनने की तौफीक अता फरमाए पापा। पापा मैं नेक बनना चाहता हूँ पापा। पापा प्लीज मेरे हक में दुआ कीजिए, मैं नेक बन जाऊँ। मेरा नाम कदीर है, पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। तो साउथ अफ्रीका में जब मुझे हजरत साहब से जियारत का नसीब हुआ तो इतना प्यारा, इतना सरूर आया कि मैं बता नहीं सकता कि मैं ऐसा पाकिस्तान में इतनी देर में रहा हूँ तो मेरे किस्मत में उनका दीदार नहीं था। जब मैं उनकी इधर से जियारत की, इतना ख्याल आज तक मुझे इतना सुकून नहीं मिला कि जैसे उनका चेहरा मुबारक देखा, हाथ से हाथ मिलाया, इतना सुकून है। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब उनसे मैंने हाथ मिलाया उन्होंने मुझे दुआ दी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि कारोबार में भी मेरे बरकत है। मोहम्मद फाद अजीम अतारी, साउथ अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया से। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल पापा जान साउथ अफ्रीका तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ लूटने को मिला बापा जान से। अल्हम्दुलिल्लाह बापा जान की सोबत मिली, दिल मदीना मदीना हो गया। अभी तक यकीन नहीं आता कि बापा जान साउथ अफ्रीका तशरीफ लाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बापा जान हर महीने 3 दिन मदनी काफिले की नियत की है। बाबा जान इंशाल्लाह दोबारा साउथ अफ्रीका तशरीफ लाएं और दोबारा हमें अपनी बरकतों से नवाजें। मेरा नाम मोहम्मद हमाद अजीम अतारी, मेरा ताल्लुक साउथ अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया से है। बापा जान साउथ अफ्रीका तशरीफ लाए, बहुत खुशी हुई। बापा के मुज़ाकरों में, मशवरों में शिरकत की, बहुत सादत की बात है हमारे लिए कि वो साउथ अफ्रीका तशरीफ लाए। मैं साउथ अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया से अमीर हैदर अर्ज कर रहा हूँ। ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात है कि अमीर अहले सुन्नत साउथ अफ्रीका तशरीफ लाए। अमीर अहले सुन्नत हमारे घर भी तशरीफ लाए और हमें खिदमत की सादत बख्शी और बेशुमार बरकतें हासिल करने का मौका मिला। अमीर अहले सुन्नत ने बहुत शफकत अता फरमाई और आपने अपने दस्ते मुबारक से मुझे और मेरे अहले खाना को मकतूब भी लिखा, जिसका मैं बेहद मशकूर हूँ। अल्लाह पाक उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरी अमीर अहले सुन्नत से आजिज़ाना दरख्वास्त है कि वो दोबारा जरूर साउथ अफ्रीका तशरीफ लाएं। My name is Anwar Khan. I'm from Pretoria, South Africa. I met Baba. Baba met you in Pretoria. It was nice having you in the country. You're a very humble person, very respectful person, and we would like it if you visit us more often, inshallah, in the near future. Baba, remember us in your du'as, inshallah, for the Muslim brothers
of Dawat Islami as well, that all their work be to your satisfaction. My name is Ridwan Attari from Lodium, Pretoria. Alhamdulillah, I had the privilege of traveling with Bapa Jan to the Mandi Muzakira in Johannesburg as well as the one in Durban. And we were blessed in South Africa for having Bapa Jan here. And Bapa Jan, please come back to South Africa. There are thousands and thousands of people that didn't have the opportunity of making mulaqat. And everybody wants to have the blessings of you, Bapa Jan. Please make dua for us and for our country. And we will see you here in the future. Inshallah Azza wa Jal. My name is Muhammad Imran Attari from Pretoria, Lodium. I met you, Baba Jan, at Madani Mudakira in Joburg. I was very, very touched. It was my first time to see you. Us inspired, and we are hoping for more. As in English, they said that one drop of rain does not constitute a rain season. So if Baba Jan, if you can come and visit us again and again, our Africa will be blessed. Jazakallahu khairan. Baba Jan, I miss you so much. You came here. And I met you in Pretoria and Johannesburg. It was an inspiring moment, and it was so beautiful that I enjoyed every moment of your life here. And I hope you can come back again. And we love you, love you, love you very, very, very much. माशाअल्लाह, क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल, बहुत मोहब्बत का इजहार देखा। और शायद ये जैसे कह रहे अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे ये ड्रीम में होंगे, जैसे कि वो हमीदी साहब कह रहे थे ना कि ये बाज़ ने अपने आप को जैसे चेक नहीं करते तो हम लोग ख्वाब तो नहीं देख रहे। तो यूं कभी शायद इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि साउथ अफ्रीका की इन गलियों में जिनकी गाड़ियों में बैठे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी ऐसा भी होगा कि मैं स्टीयरिंग में बैठा हूँ, बाबा मेरे साथ की सीट पे बैठे होंगे। ये कभी इनके ख्याल में भी नहीं होगा। तो ये एक इन सब के लिए, और मैं कहता हूँ दुनिया भर के इस्लामी भाइयों के लिए एक बहुत अच्छा अंदाज था अमीर सुन्नत का। साउथ अफ्रीका में सफ़र के में जो इस्लामी भाइयों के साथ मिलना हुआ, इनके साथ जो मसरूफियत रही, और वो जो डरबन में जो इज्तिमा हुआ ना, उसमें जो रजा हुआ है, अरे बाप रे बाप, रजा हुआ है, मदीना हुआ है। उसमें खास वजह क्या, रजा करने के लिए हमको किसी वजह की जरूरत नहीं है। अमीर सुन्नत जहाँ भी हमारा रजा है, वजह है, बस यही वजह है। जहाँ रजा है वहाँ मजा है। अल्लाह अल्लाह। जहाँ जिक्र रजा नहीं वहाँ मजा नहीं, तो करवा दे मजा। आइए देखिए डरबन का वो इज्तिमा दिखा दो मैं आपको। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो। मसलक का तू इमाम है इलियास क़ादरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास क़ादरी। मसलक का तू इमाम है इलियास क़ादरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास क़ादरी। फिक्रे रज़ा को कर दिया आलम, फिक्रे रज़ा को कर दिया आलम पे आशिकार। ये तेरा ऊंचा काम है इलियास क़ादरी, ये तेरा ऊंचा काम है इलियास क़ादरी। आला हज़रत के लिए आपकी सोच क्या है? What do you think about Allah? What do you think about Ala Hazrat? So we try to we think like you. Sayyidi Ala Hazrat is my ideal.
your perfect answers. About perfect personalities. Khairul kalami ma qalla wa dalla. One short sentence given the whole story. That my ideal is Ala Hazrat. कौन कौन मुझसे मुत्तफिक है वो भी आइडियल बना। हम सबके आइडियल आला हजरत। अब कोई हवा में उड़कर देखे दिखाए, पानी पर चलकर दिखाए, हमारा आइडियल नहीं बन सकता। आला हजरत हमारा आइडियल। भले हमारे आला हज़रत भले, ठीक है ना? हमारे हमारी आला हज़रत के अकायद में भी पैरवी और अमाल में भी पैरवी दोनों। We follow Ala Hazrat in aqaid and we follow Ala Hazrat in practices as well. अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह हम तो आला हज़रत के सदक़े जन्नत पाएंगे। पीछे पीछे आला हज़रत के, आला हज़रत गौस पाक के पीछे होंगे, गौस पाक सरकार के पीछे, हम आला हज़रत के पीछे। So that means Raza and only Raza. No else. Okay. And understand. Inshallah. तेरा करम है जाते बारी अत्तारी हूँ अत्तारी, तेरा करम है जाते बारी अत्तारी हूँ अत्तारी। निस्बत क्या है प्यारी प्यारी, निस्बत क्या है प्यारी प्यारी, अत्तारी हूँ अत्तारी। सईदी अत्तारा सईदी अत्तारा सईदी अत्तारा सईदी अत्तारा, मुर्शिदी अत्तारा मुर्शिदी अत्तारा, सईदी अत्तारा सईदी अत्तारा सईदी अत्तारा सईदी अत्तारा। मैं हूँ सियाही मेरा ज़बी हूँ सगहुओं से पाक का, मैं हूँ सियाही मेरा ज़बी हूँ सगहुओं से पाक का। कादरी में कादरी कादरी में कादरी, अत्तारी हूँ अत्तारी। सईदी अत्तारा सईदी अत्तारा सईदी अत्तारा सईदी अत्तारा, मुर्शिदी अत्तारा मुर्शिदी अत्तारा, सईदी अत्तारा सईदी अत्तारा सईदी अत्तारा सईदी अत्तारा। मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे। फैज़ान रज़ा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। जी गुलाम रसूल भाई, बहुत देर से आपके सवालात को मौका नहीं मिला। जी पहले कुछ आप सवालात कर लीजिए, फिर इंशाअल्लाह कुछ मदनी चैनल के नाज़रीन के सवालात लेते हैं। रहमान हमीदी साहब का इंग्लिश ट्रांसलेशन बाकी है, इंशाअल्लाह इंग्लिश ट्रांसलेशन लेते हैं। अच्छा, वो जो ड्रेसिंग से एतवार से बात शख्सियात लग रही थी, मजहबी शख्सियात लग रही थी, तो अमीर अहले सुन्नत और मजहबी शख्सियात का ताल्लुक, इनका कुछ तो यानी
ساتھ جو کردار ہے وہ تو ماشاءاللہ یعنی اس پر کچھ کمنٹس تو ہم نے سننے کو ملی ہیں، لیکن آپ کا آنکھوں دیکھا جو حال ہے اور دوسری طرف سے جو احوال ہیں وہ بھی تو شیئر کریں ہم سے. دیکھیے جو شخصیات جس سے آپ کہتے ہیں، جی اول تو یہ کہ جو جس نے ملاقات کی وہ شخصیت بنی گیا. اللہ اللہ، آج ہمیں کوئی ملتا ہے کہ یار وہ کہتا ہے کہ میں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے. کیا بات ہے، مدینہ مدینہ، زبردست ٹھیک ہے، زبردست ماشاءاللہ. تو جو دیکھا اور جو ملا ہے نا وہ شخصیت بنی ہوا ہے. وہ اب اس نعمت کی قدر کرے، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. بات ہے اگر جو عموماً علماء مشائخ و اس طرح کے جو جی ہمارے اسلامی بھائی کہلاتے ہیں، ان کی اپنی محسوسات اور فیلنگز، وہ امیل سنت کے ساتھ بہت کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتے تھے. انہیں موقع ملا جو ڈیفینیٹلی آف دی ریکارڈ ہے. اچھا ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی وہ باتیں آف دی ریکارڈ ہے. جی اور آف دی ریکارڈ بھی کافی باتیں صحیح ملاقاتوں کے بعد. ہاں جو علماء کے مشورے ہوتے ہیں مذہبی، اور بہت سارے سوالات جوابات ہوئے ہاں. اور امیل سنت نے اس کے جوابات بھی دیے. کچھ انہوں نے تجاویز و مشورے دیے، اس کے متعلق امیل سنت نے اپنے تجربات اور اپنی ان کو جو مدنی پھول تھے وہ بیان کیے. وہ ایک اپنی جگہ پر تھا. پھر ان کا جس والیانہ انداز سے امیل سنت کا ملنا تھا، بات اتنے قد آور بزرگ قسم کے علماء اور اہل علم حضرات تھے کہ اور سجادہ نشین، گدی نشین، اس طرح کے جو لوگ جن کو پتہ چلتا رہا کہ امیر سنت ہیں، تو وہ پہلے سے دیکھیں یہ ایک بہت پلس تھا کہ امیر سنت کے پاس یہ جو پتہ چلا کہ امیر سنت کے فلاں جگہ پر آپ کی رہائش ہے یا ترکیب ہے، تو یہ شام کو پہنچ جاتے تھے وہاں پر. اچھا پہنچتے تھے، بیٹھتے تھے، پھر بعض اوقات ان کے ساتھ افطار ہوتی تھی، پھر ان کے ساتھ کھانے کی ترکیب ہوتی تھی. تو یہ ایک بہت خوبصورت مجھے ایک انداز لگا کہ امیر سنت جیسی ایک شخصیت جب ایک ملک میں گئی ہے تو اس ملک کے ایک اہم ترین لوگوں نے بھی اس کو اس انداز سے لیا کہ انہوں نے جا کر باقاعدہ کہ ان کا خیر مقدم والا انداز تھا. یہ ایک بہت اچھی بات سامنے آئی. یہ ماشاءاللہ غالباً یہ بھی ساؤتھ افریقہ ہی کے اسلامی بھائی لگتے ہیں. ماشاءاللہ، مرحبا، اہلاً. تو یس آئی ایم واچنگ یو. ماشاءاللہ. You are watching me. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. تو یہ جیسے ابھی آپ نے ڈربن کی ملاقات دیکھی، ڈربن وغیرہ کی ملاقات دیکھی، تو یہ بھی کیا ہم پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ جناب ہم ڈربن میں ٹھیک، اور پوزیشن آپ کے سامنے تھی. یعنی جو ایک کیفیات جو لوگوں کی جو نظر آئی تھی، پھر جس طرح امیر اہل سنت کا انداز تھا. غلام رسول بھائی ان کی یہ کیفیت تھی کہ ہمیں وقت دیں، ہم ساؤتھ افریقہ کے سب سے بڑے میدان میں امیر سنت کا اجتماع کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ، اور ہم وہ بھر دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم نے ان کو موقع نہیں دیا. موقع نہیں دیا؟ کیسے موقع دیں؟ ہمارے پاس موقع نہیں تھا کہ ہم ان کو موقع دیں. صحیح ہے، صحیح. ہم نے یہ ضرور عرض کی ہے کہ یہ بات ہمارے ذہن میں ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے کبھی بھی آپ کو آزمایا جا سکتا ہے. اللہ اللہ اللہ. کیا کریں گے؟ یہ میرا خیال ہے ہمارے اختر پہ پہنچیں گے ساؤتھ افریقہ تو یہ کچھ کریں گے مزید، ورنہ ساؤتھ افریقہ والے کر ہی رہے ہیں. اللہ کی رحمت. نہیں یہ تو جو واقعی ان کا جو ایک بہت پیارا امیڈیٹ جو ان کا جو پبلکلی رسپانس آیا نا، یہ نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک بالکل ان کے پاس شروع ان کے ایون کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ صبح کیا کرنا ہے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ دوپہر کو کیا ہونا ہے، ان کو یہ نہیں پتا تھا رات کو کیا ہونا ہے. جیسے جیسے موومنٹ آتی تھی ہم ان کے سامنے ایک نیا ونڈو کھولتے تھے. جیسے موومنٹ آئی ان کے پاس نیا ونڈو کھولتے تھے. ہم اس انداز سے لے کر چل رہے تھے. اور یہ مطلب یہ پورا جو آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ شیڈول نہیں تھا، یہ وہ پیشگی جدول نہیں تھا. پیشگی جدول ہو تو پھر آپ کس ایئرپورٹ پہ پاپا کو لینڈ کراؤ گے یار؟ مطلب یہ واقعی ہے کہ ان کی یہ ساؤتھ افریقہ والوں کی کارکردگی تھی کہ انہوں نے بہت، کیونکہ ان کے لیے بھی ایک نئی ایک عجیب چیز تھی نا کہ یار یہ ہوا ہے کوئی رہنا ہے. اب آپ تاثرات دیکھیے قوم کے. صحیح. اگر اب یہ بغیر ملے پاپا نکل جاتے نہیں، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ صحیح.
some of the views are very passionate and profound, mashallah ta'ala. The kafiyat, alhamdulillah. Madina. अमीरी साहब अगर लाइन पर है हमारे साथ तो कुछ इरशाद फरमाइए। जी हाजी साहब, आप क्या फरमाते हुजूर? मस्जिद कुछ मवाद जमा किया आपने? आप भी तो थे हुजूर, उलमा मशाइख जब मुलाकात कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उलमा और मशाइख के जज्बात भी ऐसे ही थे जैसे तमाम आशिकान रसूल के थे। और मुझे कई सारे उलमा इकराम ने फोन करके पूछा कि ये आप लोगों ने कैसे कर लिया कि हजरत को ले आए। तो फिर मैं कहता था कि वो हमारा कमाल नहीं है, हजरत ने करम फरमाया, तशरीफ ले आए हैं और दुनिया भर में उनके खादिमीन चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। जहां बापा चाहें तशरीफ ले जाएं। और फिर यह है कि एक बहुत सीनियर आलिम दीन हजरत अब्दुल मजीद नूरी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, जो कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत के मुरीद हैं, और उनके घुटनों में कुछ मसाइल थे, वो यानी नमाज बैठकर पढ़ते थे। और बापा के साथ नमाज पढ़ने का मौका मिला तो बापा ने पूछा कि आप ऐसा क्यों बैठ के पढ़ते हैं। तो उन्होंने अपना उज़्र बयान किया, बापा ने दुआ की, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो अब तक खड़े होकर पूरी नमाज पढ़ रहे हैं, रुकू सजदा सब कर रहे हैं। और अभी उनके साहबजादे जो कि आलिम हैं मौलाना तबरेज नूरी, उन्होंने मुझे बताया कि वो कहीं तशरीफ ले गए जहां पर बहुत सारे उलमा मौजूद थे, तो एक आलिम साहब उनके लिए कुर्सी ले आए, उनके पिछले हालात को जानते हुए। कुर्सी पे बैठ के पढ़ेंगे, ज़ईफ हैं और उम्र रसीदा हैं। तो कुर्सी ले आए तो उन्होंने कहा कि नहीं कुर्सी नहीं चाहिए। तो वो बड़े हैरान हुए, कुर्सी क्यों नहीं चाहिए? फरमाया मेरे बापा का करम हो गया है। यही वाक़या अब मुझे कुर्सी नहीं, ये नहीं है और अल्लाह अल्लाह जहाज है उसमें, लब्बाइक मुफ्ती साहब, लब्बाइक। अब्दुल मजीद नूरी साहब की तो कैफियत जो है ना, जी जी, ये बयान से बाहर है। अमीरी साहब एक जी, तो जी, हाजी साहब बहुत बड़े आलिम और बुजुर्ग हैं हमारे, इनका जो अंदाज था ना अमीर सुन्नत के साथ, जी, जी। और इन्होंने जो दावत इस्लामी और अमीर सुन्नत के मुताबिक जो कलिमात बयान की, मतलब मैंने कम ही लोगों से ऐसे कलिमा सुने। और जिस अंदाज से ये रहते थे, जी जी, वाकई ये एक बहुत ही ज्यादा मुतासिर करने वाला इनका अंदाज था। और दावत इस्लामी से वो अंदाज है इनका मोहब्बत का कि बयान से बाहर है। ये उम्मीद है कि ये खुद भी रमजान मुबारक में इत्तिकाफ के लिए आ रहे हैं 30 रोजा। अरे क्या कहने, अपने बेटे को कुछ फरमाते हैं, मैंने अपनी औलाद सारी, मैं मुझ समेत मेरी सारी औलाद दावत इस्लामी के लिए। सुभान अल्लाह, मरहबा। ये आ रहे हैं इंशाल्लाह, उम्मीद है रमजान इंशाल्लाह। 313 का हदफ है। अमीदी साहब क्या करना है साउथ अफ्रीका वालों का? इंशाअल्लाह हाजी साहब कोशिशें बिल्कुल जारी हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बापा की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे इस्लामी भाई। इंशाअल्लाह सब मिलके कोशिश कर रहे हैं, आप भी मजीद याद दहानी करवा दीजिए। मैं जब से आया हूं आपको याद होगा, मैं याद दहानी करवाता जा रहा हूं। इंशाअल्लाह ज्यादा याद दहानी होगी, ज्यादा असर भी होगा इंशाअल्लाह। तो मैं जब से हाजिर हुआ हूं, मेरा राबता डायरेक्टली इनडायरेक्टली साउथ अफ्रीका वालों से जारी है, ताकि अमीर सुन्नत की बारगाह में की गई नीयतें, इरादे, उनके जो उस वक्त के जो समरात हैं उन्हें बाकी रखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कारी सलीम साहब के साथ तकरीबन राब्ता है। साउथ अफ्रीका के हवाले से भी मेरा राब्ता जब से मेरी हाजिरी हुई है, वो किसी न किसी हद तक मेरा राब्ता साउथ अफ्रीका में जारी और सारी है। अच्छा होगा अगर मुझे बराह रास्त अगर असलम भाई से गुफ्तगू का मौका मिल जाए ना, तो कुछ इनसे भी हम कुछ वहाँ क्या क्या प्रोग्रेस हुई है इसके मुतालिक ले लें,
کیونکہ میں امید کرتا ہوں کہ یو کے وغیرہ میں بھی ہمارے ابراہیم باپو اور وہ یافر بھائی وغیرہ ہیں، وہ بھی میری اطلاع کے مطابق اجتماعی طور پہ ان کا بھی جمع ہونے کا تھا، اور میں انتظار کر رہا تھا کہ 12 بج جائیں تو چونکہ وہ یو کے وغیرہ کا بھی ٹائم پراپر شروع ہو جائے، اس کے بعد انگلش میں آپ کا ٹرانسلیشن سنتا، مدینہ تو میں تھوڑا سا ڈیلے کر رہا تھا تاکہ آپ کے ساؤتھ افریقہ کا بھی ٹائم اس وقت وہ ہو جائے 9 بجے والا، 9 ساڑھے 9 والا، اور یو کے والوں کا بھی ٹائم تھوڑا سا ہو جائے تو وہاں بھی تقریباً 7 بجے ہوں گے، تو مغرب سے شاید یہ فارغ ہو گئے ہوں گے، تو تاکہ انگلش کا ٹرانسلیشن ان کے لیے بھی پلس ہو جائے۔ تو آداب اگر ہم جو امیر سنت مکتوب کے ذریعے بھی دیے نا، وہ آداب کی طرف توجہ ہو، ذمہ داران 2 درس دینے اور سننے کی نیت کر لیں اجتماعات وغیرہ کے حوالے سے، تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بالخصوص جو اعتکاف کا 313 کا ہدف حاجی صاحب الحمدللہ باپا کریم دامت برکاتہ علیہ نے عطا فرمایا، اور ماشاءاللہ اس کا فالو اپ کنٹینیو آپ کروا رہے ہیں، تو یقیناً جو تنظیمی ہمارا سیٹ اپ ہے اس کے اعتبار سے یقیناً انہوں نے تنظیمی تقسیم بھی کی ہوگی تاکہ وہاں سے لینا اس کو پریکٹیکلی آسان ہو سکے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اسی کے مطابق ترکیب یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ یہی ہے کہ یہ مختلف شہروں کے جدول بنائیں گے، جی مختلف شہروں میں بیانات اجتماعات کی ترکیب ہوگی، وہاں پر موٹیویشن ہوگی، ان کے نام لیے جائیں گے، اور امیر سنت نے باقاعدہ مدنی پھول عطا فرمائے تھے کہ کیسے تیار کیا جائے اعتکاف کے لیے، تو یہ ویزا پرابلم نہیں ہے، ساؤتھ افریقہ والوں کو یہاں آنے کا اتنا ویزا پرابلم نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی یہ آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہاں جن کو آنا ہے نا یار، جن کو آنا ہے نا حسن بھائی، جن کو آنا ہے نا یہ ہند سے بھی آ جاتے ہیں، جن کو آنا ہے بنگلہ دیش سے بھی آ جاتے ہیں، اصل میں بس وہ تھوڑی بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، اور اس طرح کی مینٹلی پریپریشن کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت فزیکلی ابھی سے کرنا تو راستہ کھل جائے، ابھی سے کرے گا انشاءاللہ، وہ ابھی سے اس کی پلاننگ کرے گا، وہ بزنس کرتا ہے وہ بھی ابھی سے پلاننگ، تیاری ساؤتھ افریقہ والے تیاری مضبوط رکھیں، 313 کا ہدف ہم نے اعتکاف کا پورا کرنا ہے، اور 2 درس دینے اور سننے کا ہدف پورا کرنا ہے، ہماری ہر مسجد علاقے شہر کے اندر مدرسۃ المدینہ بالغان کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہم نے شروع کرنا ہے، اور کابیناؤں سے مدنی قافلوں کا جو ہدف دیا گیا ہم نے اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد پر تحریک جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ امیری صاحب تھوڑا پرجوش انداز ہے، اگر انگلش میں باپا کا مکتوب پڑھ کے سنائے نا، وہ نہیں آپ کا ایک وہ انداز۔ Inshallah, I will try my level best, Haji Sahib, inshallah. Okay. I, Sage Madina Muhammad Ilyas Attar Qadri Razvi Ufi Anhu, say salam to the Muballigh of Dawat Islami, my host and dear Madani son Abu Mushtaq Haji Muhammad Aslam Faizu Khushtari Sallamahul Qawi, and to all South African responsible Islamic brothers of Dawat Islami, reminding you of the blood-covered blessed slippers of Sayyidul Muballighin, the beloved and blessed Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, who was stoned and injured at Taif for the preaching of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah Azza wa I had the privilege of paying short visit to some areas of South Africa, for example, Lodium, Pretoria, Johannesburg, and Sufi Nagar, Durban. My traveling schedule was from 23rd Jamadi al-Ukhra to 1st Rajab al-Murajjab 1435 after Hijrah, in accordance with 22nd till 29th April 2014. Inshallah Azza wa Jal, I will not forget hospitality and services of South African Islamic brothers. May Allah Azza wa Jal grant all of you an abode with your families in Jannatul Firdaus without accountability. Ameen.
The Madani Mashwara of Lodium was very wonderful, despite the fact that there was less than a day's time for preparation. The tremendous Madani Muzakira held at Faizan Medina, Johannesburg was very amazing. Alhamdulillah Azza wa Jal, there were a great number of attendees and the atmosphere was Sufi Nagar, Durban. The meeting with Islamic brothers, the Sahris and Iftaris were all very wonderful. A large number of lovers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gathered there instantly, which in my positive opinion is the fruit of the hard work you have done, arousing religious enthusiasm amongst Muslims. MashaAllah Azza wa Jal, obviously it is natural that when any muballigh, a preacher or Madani Kafila comes from any foreign country, religious favors is seen amongst Islamic brothers. On such occasion, the most successful, responsible Islamic brother is the one who takes full and long-lasting religious advantage of this temporary religious favor. Therefore, it is my most humble Madani request to all responsible Islamic brothers to promote the 12 Madani activities of Dawat-e-Islami. Particularly, try your level best to multiply the numbers of attendees of the weekly Sunnah-inspired Ijtima, Madrasatul Madina for adults, the traveling of Madani Kafilas, the performers of Madani In'amat, and those giving dars from Faizan-e-Sunnat. Also mail me the good news, the increase in the number of attendees. Pleasing my heart, remember you have to meet the target of bringing 313 devotees of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to Faizan Medina, the global Madani Markaz Babul Medina Karachi, for the 30 days itikaf being held in the holy month of Ramadan 1435 after Hijrah. How fine it will be if Islamic brothers from the same forthcoming itikaf travel with 12-day Madani Kafilas and attend 63-day Madani Tarbiyati course. Alhamdulillah Azza wa Jal, I have a deep, strong desire to see the orchard of Sunnah flourishing. Tell the truth, I am waiting even now for all of you to come. Ya Allah, do not deprive me of seeing South African lovers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May Allah Azza wa Jal choose me and all of you for serving Islam and forgive us without accountability. Ameen bijahin Nabil Ameen sallallahu alaihi wasallam. Alas, the fast approaching death. All muballighin and muballighat should keep it in mind that you have to perform Madani work only gently and kindly. If you get strict and harsh and rebuke anyone angrily, no matter you do so, this will cause obstructions in your way. Harsh treatment hurts the feelings of others, opening the doors of sins. Therefore, adopt humility and you will earn respect and honor, inshallah Azza wa Jal. If you assume yourself to be important, perhaps you will lose even what you have. Try to learn how to treat people lovingly. You will also gain love from them. Keep offering salah regularly under any circumstances. If possible, make individual effort. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो नेट प्रॉब्लम की वजह से गालिबन हम पूरा मकतूब इंग्लिश में
नहीं सुन सके। अलबत्ता अमीर अहले सुन्नत की जो तमन्नाएं साउथ अफ्रीका के इस्लामी भाइयों के लिए हमने सुनी हैं, ये तमन्नाएं सारी दुनिया भर के इस्लामी भाइयों के लिए हमें मिलनी चाहिए और होनी चाहिए, और हम सबको दावत इस्लामी के मदनी कामों को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करते ही रहना चाहिए। अमीरी साहब, जो इस वक्त तो नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, शायद आवाज हमारे पास आपकी कट कट कर आ रही है, अभी आ रही थी, तो इसमें थोड़ा सा वो समझने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्या ही बेहतर होगा हम अमीर सुन्नत के मनाजिर जो वीडियोस हैं वो को दिखाना शुरू करें। आइए आगे के मनाजिर देख, आप साथ रहिएगा, आइए आगे के मनाजिर देखते हैं। वक्त में इमदाद को आने वाले ऐ फरिश्तों मेरे आमाल न तोलो, ठहरो ठहरो ऐ फरिश्तों मेरे आमाल न तोलो, ठहरो ये बड़ी रिक्कत अमेज मनाजिर थे। मुलाकात वाकई इस्लामी भाइयों पर बहुत कैफियत आ रही थी। तो काफी देर तक ये सिलसिला हमारा चलता रहा। उसके बाद फिर हमारी डरबन रवानगी थी और मनाजिर डरबन के इज्तिमा के तो आपको दिखा दिए। इससे पहले कि मजीद आपके सवालात लूँ और मजीद हम थोड़े से मनाजिर दिखा दें ताकि हमारे चैनल के नाजरीन मजीद मनाजिर देखें बापा के सफर के। आइए देखते हैं। न छूटे हाथ से दामन कभी अतार का या रब, बना दे वफा दो वास्ता सरकार का या रब। न छूटे हाथ से दामन कभी अतार का या रब, बना दे वफा दो वास्ता सरकार का या रब। अभी अमीर अहले सुन्नत के साथ चल सूफी नगर डरबन जो शहर है उसकी हाजिरी की सादत हासिल हो रही है, जो चल मदीना भी होंगे इंशाअल्लाह। अभी हम इंशाअल्लाह सूफी नगर यानी जिसको डरबन बोलते हैं वहां रवाना हो रहे हैं। जो कुछ भी है मगर ये है तेरे अतार का या रब, जो कुछ भी है मगर ये है तेरे अतार का या रब। न छूटे हाथ से दामन, न छूटे हाथ से दामन, न छूटे हाथ से दामन। अपने कदमों से खुदा न
اپنے قدموں سے خدا نہ جدا کیجیے گا. امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے. الیاس قادری کرتی تجھے سلام ہے. الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے. تاریوں کی منزل روشن ہے، اسے دیکھ لو. تاریوں کی منزل روشن ہے، اسے دیکھ لو. روشن ہے، اسے دیکھ لو. روشن ہے، اسے دیکھ لو. سالار ہے، عطار ہے، عطار ہے، وہ قافلہ سالار ہے. عطار ہے، عطار ہے، بے خار وہ گلزار ہے. عطار ہے، عطار ہے، بے خار وہ گلزار ہے. عطار ہے، عطار ہے، پھولوں کا وہ انبار ہے. عطار ہے، عطار ہے، پھولوں کا وہ انبار ہے. عطار ہے، عطار ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ ماشاء اللہ. ڈربن پہنچ گئے. جیسے صوفی نگر بھی. صوفی نگر کیا اس میں حکمت کیا کیوں کہتے ہیں؟ جیسے ہم فیصلہ آباد کو صدر آباد کہتے ہیں. سردار آباد کیوں کہتے ہیں؟ صدر آباد اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں محدث اعظم پاکستان سردار احمد خان علیہ رحمت الحنان کا مزار شریف ہے. ماشاء اللہ. ان سے وہ شہر میں ان کی برکتیں ہیں. تو اسی طرح غلام محمد صوفی، غلام محمد صاحب تھے، صوفی صاحب تھے. یہ ڈربن میں ان کی ایک ان کا مزار شریف بھی ہے اور ان کا ایک اپنا بہت بڑا مقام اور کام تھا. یہ جب امیر سنت کا ان کی مزار شریف کا منظر دکھائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کو صوفی نگر کیوں کہتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا ایسا ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے، اس پر بھی تھوڑا کلام فرما دیں. دیکھیں اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ ہم جیسے عام لوگوں کی توجہ بھی اس طرح سے حکمت عملی سے پھیر دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ڈربن کہا جائے تو اب ہم جیسے دنیا داروں کے ذہنوں میں وہ کچھ جو تاثر قائم ہوتا ہے، ذہنی جو کیفیت بنے گی، وہ اس میں ظاہر روحانیت کتنی ہوگی یا جو ہے نیکی کی طرف رجحان جانے کا کتنا وہ ہوگا. لیکن اگر صوفی نگر کہا جائے گا تو ذہن منتقل کہیں اور ہوتا ہے. بیسیکلی ڈربن شہر جو ہے نا، یہ صوفی نگر ہمارے جو وہاں جو سنی مسلمان ہیں جی جی جی، ان میں ڈربن کو صوفی نگر زیادہ ان میں پسند بھی کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر آپ ڈربن کے بجائے کہنا کہ صوفی نگر میں آیا ہوں تو وہاں کے مسلمانوں کو فرحت محسوس ہوتی ہے، خوش ہوتے ہیں. تو صوفی نگر کہتے ہیں. بہت مساجد انہوں نے تعمیر کی ہیں صوفی صاحب نے. اور ان کا ایک بہت عمدہ کردار بالخصوص ڈربن شہر میں نیکی کی دعوت اور اسلام اور دین کی خدمت کے حوالے سے رہا ہے، جس کا اظہار امیر سنت نے بھی اپنے مدنی پھولوں میں. ڈربن شہر میں نیٹرال پورا جو وہاں کا پروونس ہے نا، اچھا اس میں ان کی ماشاءاللہ ہی عزوجل پراپر ان کا نیٹ ورک ہے. اللہ کی رحمت سے انہوں نے بہت دین خدا کی خدمت کی. مختلف شہروں میں جا کر وہاں پر جو مسلم کمیونٹی ماشاءاللہ آباد ہے، اس میں صوفی صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. الحمدللہ. اور کلو نیٹال پورا پروونس ہے کہ جہاں پر ماشاءاللہ ان کی نیکی کی دعوت کی برکت سے بلا مبالغہ وہاں کی لوکل کمیونٹی جو ہے وہ اچھے خاصے لوگ الحمدللہ دین اسلام سے وابستہ ہیں. اور وہاں پر چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں بھی الحمدللہ مسجدیں جو ملتی ہیں، دینی رجحان جو ملتا ہے، رغبت جو ملتی ہے، صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ماشاءاللہ کوششوں کا نتیجہ ہے. اور الحمدللہ اسی مشن کو لے کر امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ الحمدللہ پھر 12ویں کے 12 چاند لگ گیا الحمدللہ. There is one, if we can say, a Madani Kafila. He done much Madani Kafila throughout South Africa, in fact. And there is, we can say, a caravan which is there at this Darbar of Sufi Sahib Rahmatullah Ta'ala Ali, with which he used to travel miles and miles and miles. And even days doing da'wah of Islam to the people, bringing people back to Sunnah.
establishing masajid and madaris as well. یہ الحمدللہ میں اس کو کر دوں گا کہ الحمدللہ مدنی قافلے کی برکت سے دربن ساؤتھ افریقہ جانے کا الحمدللہ سعادت حاصل ہوئی. تو یہ فقط وہی نہیں، جہاں جہاں حاضر ہوئے اور وہاں پر اولیاء کاملین رحمہم اللہ المبین کے مزارات شریفہ، یہ ایکچولی وہی دعوت اسلامی کی کنٹینیوٹی ہے. اللہ کی رحمت سے آج جو ہم دنیا دیکھ رہی ہے دعوت اسلامی امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا یہ انداز اور دنیا بھر میں یہ پھلتا پھولتا کام، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. رب العالمین عز و جل کی رحمت سے الحمدللہ رسالت مآب صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے فیضان کرم سے صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ مجتہدین، اور پھر یہ اولیاء کاملین کا جو سلسلہ چل پڑا، یہ تسلسل ہے الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ کی رحمت سے یہ فیضان اولیاء ہے جو الحمدللہ تسلسل کے ساتھ آج دعوت اسلامی ہے. اور رب العالمین اس کو انہی اولیاء کا صدقہ استقامت بخشے، انہی اولیاء کے صدقے سے مزید اور ہمارے آقا امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کو درازی عمر بالخیر بالصحت عطا فرمائے، اور ان کے فیضان سے ہمیں اسی طرح استفادہ کرنے کی توفیق عطا کرے. عالیہ کی تشریف آوری ہے جو کہ میں وہاں رہ کر آیا ہوں، مجھے اس کا خوب اندازہ ہے کہ الحمدللہ ایک میرا دل کہتا ہے کہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح مبارکہ کس قدر، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جائیے مدنی قافلوں میں اولیاء کرام کے مزارات الحمدللہ جا بجا. ایک صوفی نے میری الحمدللہ حسن زن ہے اچھا خاصا کہ امیر اہل سنت عظیم صوفی، تو ایک صوفی نے دوسرے صوفی کی جو ہے وہ مزار شریف پہ حاضری دی، تو وہ کیا کیا اس میں بھی تو لرننگ کے، سیکھنے کے، تربیت کے صوفی ازم کو جس طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے آج کے دور میں پروموٹ کیا، اور یہ آپ خوب جانتے ہیں مطلب سوشل سوسائٹی میں آج صوفی ازم کو جس طرح سے پروموٹ ہونا چاہیے، سرکار امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے اس بات کو اس انداز سے الحمدللہ پروموٹ کیا ہے. یہ اپنی مثال آپ الحمدللہ. جس تصوف کو صاحب عوارف المعارف نے لکھا، جس تصوف کو کشف المحجوب میں لکھا، اور جس تصوف کو رسالہ کشیریہ نے لکھا، اور جو تصوف میرے آقا اعلیٰ حضرت امام صاحب فتاوی رضویہ میں بیان کرتے ہیں، ان تمام تصوفوں کی چلتی پھرتی تصویر امیر اہل سنت کا تصوف ہے الحمدللہ. جن کا مطالعہ ہے وہ میری بات سمجھ رہے ہوں. بہترین پروموٹر میں کہتا ہوں دنیا میں ان سے عظیم. نہیں وہ کتابیں کیوں لکھی گئی؟ میں جا رہا ہوں اس طرف. آخر کشف المحجوب کیوں لکھی گئی؟ آخر عوارف المعارف کیوں لکھی گئی؟ رسالہ کشیریہ کیوں لکھا گیا؟ یہ خالی تصوف کی تھیوری نہیں تھی، تصوف کو جس شکل میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور شکل تصوف کی جو شکل تبدیل کی گئی تھی، اور جو تصوف نہیں تھا اس کو تصوف بتایا جا رہا تھا. اصل تصوف کیا ہے، اصل صوفی کون ہوتا ہے، اور تصوف کی تعریف کیا بنتی ہے، اور اصل صوفی کو کیسا ہونا چاہیے، اور جو صوفی غلط تھے ان کی غلط کی نشاندہی جو کی گئی وہ رسالہ کشیریہ لکھا گیا، عوارف المعارف لکھی گئی، اور کشف المحجوب. یہ بالخصوص 3 کتابوں کا نام اس عنوان کے لیے لیا جاتا ہے تاکہ تصوف کی اصل صورت امت کے سامنے آتی. اور ان کی ساکھ اور جو ان کی کریڈیبلٹی ہے اس تصوف کی سمجھنے اور اس کو یعنی اصل متصوفین جو تھے یعنی جو صوفی تھے نہیں صوفی بنتے تھے، اللہ اللہ ان کے رد کے لیے. اور پھر وہ فتاوی رضویہ شریف، کیونکہ فتاوی رضویہ شریف میں بھی جا بجا تصوف کے بہت سارے منطق پھول بکھرے ہوئے ہیں، اور میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال درجے کے صوفی تھے. اللہ اکبر. مدینہ مدینہ. یہ صوفی بھی تھے، مفسر بھی تھے، مفکر بھی تھے، محدث بھی تھے، امام بھی تھے، فقی بھی تھے، کیا نہیں تھے میرے اعلیٰ حضرت. اللہ کی رحمت ہے اور ان کا فیضان ہے میرا امیر سنت کی ذات کے اوپر. تو یوں مطلب کہ ایسا ان کا ایک انداز رہا. اور حقیقت یہ کہ حاضری کروا دیں صاحب، اتنا آپ بھی جانتے ہیں دنیا بھر کا ماحول. ان حالات میں جن حالات امیر سنت ساؤتھ افریقہ گئے نا، اور جنہوں نے امیر سنت کو دیکھا، ملے، کھاتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے مدنی پھول میں، یہ سمجھیے کہ ان کے سامنے ایک عمدہ اور ایک بہترین شکل آئی ہے، ایک پیر کی، ایک عالم کی، اور ایک زبردست صوفی کی. سبحان اللہ. بے شک کہ یہ کس انداز سے یہ لے کر بیٹھے اور کس انداز سے لے کر چلیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے حمیدی صاحب کہہ رہے تھے کہ قدم قدم پر کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے، جہاز میں بیٹھتے ہوئے، ہر وقت ایک کردار کے ذریعے اور گفتار کے ذریعے، ایون کہ خاموشی کے ذریعے، یہ ایک نیکی کی دعوت اور تربیت کا سلسلہ جاری تھا.
جیسے کہ وہ تزکیت النفس، یہ پیر کی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ تزکیہ فرماتا ہے اپنے مریدین کا. یہ تزکیہ نفس لینے کی بات ہوتی ہے کہ کس طرح لیا جاتا. اب یہ کہ اب جیسی زمین، یہ ایک ابر رحمت کی طرح ساؤتھ افریقہ پر بادل آیا، برس کر چلا گیا، برسا، جہاں برسا وہاں برسا، جو بھیگا وہ بھیگا، جہاں نہیں برسا وہاں ہم دعا کرتے ہیں کہ وہاں یہ ابر رحمت پھر جا کر برسے. تمنا تو یہی ہے، میری تو واقعی دلی تمنا ہے، ایک خواہش ہے، تمنا ہے، میں عرض کروں کہ اس روئے زمین پر باپا کا کوئی مرید و طالب ایسا نہ ہو جس نے باپا کی دستبوسی نہ کی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لمحہ لائے، وہ دین لائے، وہ گھڑیاں لائے کہ اس روئے زمین پہ بسنے والا ہر مرید و طالب جو اس روئے زمین پر ہے وہ امیل سنت کی دستبوسی سے محروم نہ رہے. مل لے، ایک بار مل لے کہ میں نے اپنے پیر صاحب سے ملاقات کر لی، میں نے اس عاشق کے اعلیٰ حضرت سے ملاقات کی ہے، کیونکہ یہ گھڑیاں بہت قیمتی اور اہم ترین گھڑیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو امیر علیہ سنت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت اللہ، عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے. آمین. اب کچھ کالز لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس مزید ویڈیو تاثرات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں. صلی اللہ تعالی. محمد عادل رضا تاریخ کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل اس وقت کیپ ٹاؤن میں دارالعلوم پریٹوریا کے ہمارے جید مفتیان کرام، طلبہ، اساتذہ کرام بھی جمع ہو کر مدنی مکالمہ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ عزوجل یہاں کے اسلامی بھائیوں کی، علماء کرام کی باپا سے ملاقات کے بعد ان کے جوش و جذبہ جو ہے یہ قابل دید ہے، اور یہاں مدنی کاموں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. اور یہاں کے علماء کرام اور مفتیان کرام بالخصوص اور تمام ہی اسلامی بھائی اس بات کے متمنی ہے کہ باپا دوبارہ پھر ساؤتھ افریقہ میں قدم رنجہ فرمائیں، اور تاکہ یہاں مزید اسلامی بھائیوں کو مدنی کاموں کے حوالے سے باپا کی زیارت اور جذبہ نصیب ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باپا کے فیضان سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ابھی تک علماء مشائخ آپ کے ساتھ ہیں، ان سب کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ہمارے بعض علماء ماشاءاللہ آئے تھے، ان کے تاثرات بھی ہیں، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. بہت پیار، بہت محبت کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، بڑی دل میں جگہ بنائی انہوں نے. بہت پیار محبت کا انداز تھا ان کا، مدینہ مدینہ تھا ماشاءاللہ. آئیے اور سنتے ہیں. My name is Mohammed Mushtaq Atari Fizu from South Africa in Pretoria. Baba Jan and Nigrani Shura, we are missing you in South Africa. I learned from of the eyes when I walk and look down at my toes. Jazakallah. مجھے ایسا لگا ہے شاید یہ مشتاق ابن اسلم، شاید ان کی آواز ہے. مرحبا مرحبا. ماشاءاللہ، اللہ نظر بس سے بچا. آمین. نیکسٹ پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد المجید نوری ڈربن ساؤتھ افریقہ سے بول رہا ہوں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اگر پیدا. حضرت شیخ الشیوخ، شیخ طریقت، امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس اختار القادری دامت برکاتہ القدسیہ کی ڈربن ساؤتھ افریقہ اچانک تشریف آوری ایک حسین روحانی ایمانی عرفانی خواب تھا جس نے دلوں میں ایمانی دھڑکنوں کو تیز کر دیا ہے. ہر وہ شخص جس نے امیر اہل سنت کی اچانک زیارت کی
اور ان کے فیض بےقرار سے چند لمحوں میں سعادت دارین حاصل کی. اب بھی حیران ہے کہ حضور کی اچانک ساؤتھ افریقہ تشریف آوری ایک حسین خواب تھا یا حقیقت. اس مختصر سے وقت میں کثیر تعداد میں لوگ بیعت سے مشرف ہو کر داخل سلسلہ ہوئے اور بے شمار لوگ قائم ہو کر راہ راست پر آئے. ہم اپنے رب کریم کے شکر گزار ہیں کہ جس نے زندگی میں یہ انمول اور حسین موقع ہمیں عطا فرمایا. دعوت اسلامی کی دھوم عموماً ساری دنیا میں یوں تو مچی ہوئی ہے، مگر خاص کر دعوت اسلامی نے اہل ساؤتھ افریقہ کو بے حد متاثر کیا ہے. لہذا دعوت اسلامی کے عشاق اور چاہنے والوں میں ہر پل ہر لمحہ یہاں اضافہ ہو رہا ہے. الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے. حضرت امیر اہل سنت کی تشریف آوری اور ان کا دیدار ہم حیران ہیں. واقعی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا اس کا کرم ہم پر ہوا، فضل ہوا کہ اچانک اس نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم نے امیر اہل سنت کو ان جاگتی آنکھوں سے ان کا دیدار کیا. ہماری دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے امیر اہل سنت کو عمر اقبال میں برکت عطا فرمائے اور ہر وہ شخص جو دعوت اسلامی سے متعلق ہے رب تبارک تعالیٰ اسے سعادت دارین عطا فرمائے. آمین. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ایسا موقع عطا فرمائے کہ ہم امیر اہل سنت کی زیارت سے اپنے آپ کو مشرف کریں اور دعوت اسلامی کی دھوم ان کے دیکھنے کے بعد ایک جوش پیدا ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم دعوت اسلامی کی خدمت کرتے کرتے ہی ہم دم توڑ دیں اور دعوت اسلامی کی خدمت اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی لے لے. بہرحال یہ چند باتیں ہیں اور یہ باتیں کرتے ہوئے جذبات سے اس قدر جذباتی طبیعت ہو گئی ہے کہ الفاظ نہیں نکل رہے کہ ہم اپنی خوشی کا اظہار کن الفاظ میں ادا کریں. بہرحال اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ دوامی حیثیت عطا فرمائے اور اس کو ترقی عطا فرمائے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈربن کے یہ ہمارے وہی عبد المجید نوری صاحب مدظل العالی جن کا بھی حمیدی صاحب نے ذکر کیا، حافظ ملت مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ مرید اور خلیفہ بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت پیاری شخصیت ہیں. اور ساؤتھ افریقہ میں غالباً شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ جو بڑے علماء ہیں ان میں یہ سر فہرست ہے اور ان کی بڑی عزت ہے. جی ہند سے تعلق رکھنے والے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ماشاءاللہ علماء میں بھی ان کا اپنا ایک مقام ہے. علماء میں بھی ان کا اپنا ایک مقام ہے. مجھے الحمدللہ خدمت کا شرف حاصل ہوا ہے. اور یہ وہی ہیں جو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے تھے اور آپ کھڑے کھڑے نماز پڑھتے. الحمدللہ. شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا. تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا. میرے پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا. کرے دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ. کرے دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ. اس سے پہلے کہ آپ کو مزید تاثرات سناؤں اور دکھاؤں اور سوالات لوں، میری ہمارے مدنی چینل والوں سے مدنی التجا ہے کہ ڈربن کے جتنے مناظر ہیں ان کو ایک سیکنڈ کے ساتھ چلا دیں. مرحبا مرحبا. روشن ہے اسے دیکھ لو. اتاریوں کی منزل روشن ہے
روشن ہے ان سے دیکھ لو روشن ہے ان سے دیکھ لو وہ قافلہ سالار ہے عطار ہے عطار ہے وہ قافلہ سالار ہے عطار ہے عطار ہے بے خار وہ گلزار ہے عطار ہے عطار ہے پھولوں کا وہ انبار ہے عطار ہے عطار ہے. ساؤتھ افریقہ کے مشہور شہر ڈربن دعوت اسلامی کے مبلغین کے ساتھ حاضری ہوئی. ایک مشہور بزرگ حضرت غلام محمد عرف صوفی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ انہوں نے یہاں تشریف لا کر اسلام کی تبلیغ کی اور آپ کی کاوشوں سے بے شمار کفار مشرف با اسلام ہوئے اور ان کے قدموں کی برکت سے ڈربن میں اسلام کا بول بالا ہوا اور کافی مسلمان ہوئے اور اب الحمدللہ ان کی نسلیں چل رہی ہیں. کافی مساجد کی تعمیرات بھی انہوں نے کی ہیں جو الحمدللہ ان کے لیے ثواب جاریہ انشاءاللہ اللہ تعالی ان کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے. الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم حضرت کے قدموں میں حاضر ہوئے. قدمین شریفین سے آئے. طریقہ یہی ہے کہ جب بھی بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری ہو تو قدموں کی طرف سے فٹ کی طرف سے داخل ہو اور فیس کی طرف آ کر سلام عرض کرے چہرے کی طرف. اللہ تعالی ان کے صدقے ہمیں بھی یہاں نیکی کی دعوت عام کرنے کی سعادت بخشے اور ان کے ساتھ ان کی شفیق والدہ بھی آرام فرمائے. ماشاءاللہ ماں بیٹے دونوں ساتھ قریب الحمدللہ. اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا، ہمارے پاس جو کچھ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں ہمارے عمل کے لائق نہیں بلکہ اپنے کرم کے شایان شان اس کا اجر عطا فرما، اس کا ثواب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہماری طرف سے نظر فرما. خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب صاحب مزار حضرت صوفی غلام محمد صاحب کو پہنچا، ان کی امی جان کو پہنچا، تمام امت کو اس کا ثواب پہنچا. الہ العالمین صاحب مزار اور ان کی امی جان کے صدقے میں الہ العالمین ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ عطا فرما. الہ العالمین ڈربن میں خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچ جائیں، مدنی قافلوں کی ریل پیل ہو اور ہمارے ڈربن کے مسلمان مدنی انعامات پر عمل کریں، متقی پرہیزگار بنے، حقیقی معنی میں عاشق رسول بنے، عاشق اولیاء بنے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. صاحب مزار کی اولاد میں سے ان کا نام بھی ان کی نسبت سے غلام محمد ہے، تو ان کے پڑ پوتے جنہوں نے یہ مزار شریف کا دروازہ آدھی رات کو کہ یہاں تقریباً رات کے 3 بجے اس وقت، تو انہوں نے بڑا احسان کیا. شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، تمام مسلمان بیماروں پر رحمت کی نظر فرما، ہم سب کے جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا
تجھ سے میری دعا ہے اللہ 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 مرشدی تارا سیدی تارا. نیتوں کے بغیر تو کوئی یعنی کہ کسی کام کا ثواب ہے ہی نہیں، بلکہ عبادات مقصودہ جو ہوتی ہے نا وہ تو نیت کے بغیر درست ہی نہیں ہوتی. کتنی رکعتیں پڑھی، نیت ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہے تو اس کو تو کچھ ملے گا نہیں. نماز فرض تھی وہ فرض بھی ادا نہیں ہوگا. مباح کام، مباح کس کو بولتے ہیں؟ مباح وہ کام جو جس میں نہ ثواب ہو نہ گناہ، یہ جائز ہے. سپوز کریں کہ ابھی میں پانی لوں گا پیوں گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ مباح ہے، پی لیا میں، لیکن اس کا قیامت پر حساب دینا پڑے گا. اور اگر میں یہ نیت کر لوں کہ اس پانی کے ذریعے میں عبادت پر قوت حاصل کروں گا، اب یہ پانی پینا جو ہے یہ عبادت ہو گیا اور قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا. اب یہ نیت ہم لوگوں کو یاد رہتی ہی نہیں. یہ علم نیت ایک باقاعدہ علم ہے اور پہلے اس کا اہتمام ہوتا تھا. جو یعنی کہ علماء جو تھے وہ علم نیت پڑھاتے تھے اور لوگ علم نیت پڑھتے تھے. اب اس کا تصور بھی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک مثال دی ہے کہ کوئی گزرا اور اس نے کسی کو مثال کے طور پہ 1000 روپے دے دیے تو چلا گیا، نیت کچھ بھی نہیں ہے، تو نہ ثواب ملے گا نہ گناہ. بار بار اگر یہ نیتیں مبلغین اگر بیان فرماتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ عادت پڑے گی. میں اتنی عبادتیں کر رہا ہوں، نیکی کے کام کر رہا ہوں، نیت ہی نہیں کرتا تو ثواب تو نہیں ملے گا. اگر اس نیت سے آئے تھے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں سے ملیں گے، صالحین کی زیارت کریں گے، علماء کی زیارت کریں گے، مدنی مشورے میں ہم دین کا کام کرنے کا انداز سیکھیں گے، پھر آگے دین کا کام کریں گے، تو یہ سب ثواب کی نیتیں. اگر خدا نہ خواستہ نہیں تھی تو ہم کر لیں. صلو علی الحبیب کہہ کر درود پڑھوانا بدعت حسنہ ضرور ہے کہ یہ نئی چیز ہے نا. اچھی بدعت، اچھی بدعت میں ثواب ہوتا ہے. جو جاری کرے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے. جو عمل کرتے ہیں جب تک عمل کرتے ہیں سب کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے، ان کو بھی ملتا ہے، دونوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آتی. اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ. اذکر اللہ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. وہ چونکا دینے والی بات آپ کو یاد ہے نا؟ مجھے یاد ہے، بتا دوں. مجھ سے زیادہ تو میرا خیال ہے یہ بتا دوں. آپ اپنا سوال دوہرا دیں. جی وہ آپ نے جو بتایا تھا کہ باپا نے ماشاءاللہ سفر کیا اور سفر میں جو احتیاطیں بھی بیان کی آپ نے، اس میں یہ کہ ہوتا یہ ہے کہ عموماً فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے، امیگریشن پر لائنیں لگی ہوتی ہیں یا سامان لیٹ آتا ہے تو چیمہ گوئیاں ہوتی ہیں، سوالات کیے جاتے ہیں کہ کیوں لیٹ ہو رہا ہے، جیسے فضول گوئیاں ہو جاتی ہیں. تو کیا ایسا ہوتا تھا آپ کے سفر میں؟ باپا ایک ایسی کیفیت کے ساتھ سفر میں تھے اور جیسے عموماً ہم لوگ بہت ساری چیزوں میں کھوئے ہوتے ہیں نا ایئرپورٹ پر یہاں وہاں، مگر نہ جانے ان کی ایسی کون سی توجہ کے مرکز ان کی سوچوں میں بنے ہوئے تھے اور وہ کس طرح کی سوچ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ دعا بھی ہوئی، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا تھا شروع میں جہاز میں پڑھنے والی دعا، یہ ہوا سب کچھ ہو گیا. اب ہم بیٹھے ہوئے نا، فلائٹ تھوڑی لیٹ ہوئی، ٹھیک ہے، ہم نے نماز بھی پڑھی، میں نے کہا جہاز کھا رہا تھا، ہم نے فجر پڑھ لی، بیٹھ گئے سیٹ کے اوپر. تھوڑی دیر کے بعد سرو ہوتا ہے، وہ کچھ کھانے کو آیا. اچھا، تو میں نے کھایا. مجھے اور بھی اسلام بھائی تھے. تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور آیا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، 1 سے 1.5 گھنٹہ ہو گیا. غم غلط کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو غم غلط کرنے کے لیے یعنی ہوتا یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ بتایا گیا تھا، ایک جگہ ہماری بھی فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی تو کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں کہ ان کی توجہ بڑھ جائے. تاکہ یہ مطلب تھوڑی
चीखा चीखी ना करें। 1.5 घंटे के बाद, तकरीबन 1.5 घंटे के बाद, तकरीबन मुझे बापा ने लिख कर दिया कि हमारी जो फ्लाइट है ये 1.5 घंटा अगर यहां से लेट है, अभी तक उड़ी नहीं है, तो जब हम वहां पहुंचेंगे तो क्या। अब मैं बापा का मुंह देखो और बाहर खिड़की में देखो तो मंजर कैसी कर रहा हूं। मैंने कहा बाबा 1.5 घंटा हो गया फ्लाइट हमारी उड़ी हुई है। हमारी फ्लाइट उड़ी हुई 1.5 घंटा हो चुका है। इस वक्त हम 35,000 फीट की बुलंदी पर हैं और आप मुझसे 1.5 घंटे के बाद ये पूछ रहे हैं कि ये फ्लाइट उड़ेगी कब। यानी ये पता ही बिल्कुल वो समझाना भी पड़ेगा, ये समझाना ये पड़ेगा कि ना ही समझे तो बेहतर है। भाई ये नहीं राज की बातें खोले, तो खोले हमारे जहनों के हिसाब से खोले। बात राज की नहीं है, बात होती है अपने मिजाज, अपनी कैफियत की। सही है। मैं उसको यूं समझू कि एक शख्स जहाज में बैठे, जी अपना काम लेकर बैठे और दीगर, और हो सकता है सफर के हवाले से, किसी हवाले से भी कई जहन में सोचें, उलझने, मामला हों और जहाज उड़ गया। और जहाज उड़ने के मतलब हाथ उड़ने का तो कैसा मंजर होता है। टेक ऑफ जहाज का होना, हाँ, इट्स नॉट टेक ऑफ जहाज का होना, ठीक है, और जहाज के मूवमेंट का होना, उसका अंडरस्टूड है। मतलब क्या टीवी। देखिए आपने ये कही, मैं तो इसको मैंने वो एक क्लिप देखा है, वो जो बापा की जो कैफियत है जिसमें, और वो यानी आपने मुझे बताया भी था, वजह दिलाई थी कि बापा पे रिक्कत आ रही है। वो दूसरी फ्लाइट है। तो वो तो देखिए वहां भी ऐसी कैफियत है, फिर यहाँ एक गाड़ी में होता है ना, गाड़ी में ये मेरे लिए तो एक अजीब सी बात थी कि वो एक शख्स इस कदर जहाज में बैठकर भी जहाज की दुनिया से बाहर है। आनंद। और ये एक कैफियत की गुफ्तगू कर रहा हूं। बात हो सकता है इसके ऊपर कलाम करेंगे, यार ये क्या बात हुई, जहाज उड़ गया पता ही ना चला। तो ना पता चला, तुमको पता चलता है, इनको जो पता चलता है वो तुमको पता नहीं चलता। तो जो इनको पता चलता है, इनको पता चलता है, इनको इतना पता चलता है कि दुनिया में इनका पता चल गया। अल्लाह अल्लाह। और आप जहाज के उड़ने को देखते रहो, इससे पूरी कौम को उड़ाया गया, इस तरह की कौम को उड़ाया हुआ है, इस तरह की मदीने की तरफ परवाज दी हुई है कौम को। तो ये एक कैफियत की मैं बात कर रहा हूं। अमीर ने सुना, ये मेरे लिए वाकई एक नाकाबिल फरामोश वाकिया है, नाकाबिल फरामोश वाकिया है कि बिल्कुल मतलब कि और इस कदर कैफ सूर, जैसे हमीदी साहब कह रहे थे कि हमने देखा कि ना ये देखना है ना वो देखना है। हम डरबन में थे, चहलकदमी हो रही है, किसी ने कहा कि बापा देखे तो सही, इतना खूबसूरत मंजर, खूबसूरत सीनरी है। बस वो है ना, जब से आंखों में समाई है मदीने की बहार, नजर आते हैं खजा दीदा गुलिस्तां हमको। तो मिलती जुलती वाक़ा मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह का जब विसाल शरीफ का वाक़ा मौलाना अरशदुल क़ादरी साहब ने लिखा है, तो उसमें जो आखिरी दिनों के अय्याम में इस तरह की कैफियत लिखी हैं, तो बल्कि ये पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के भी जब विसाल का वक्त करीब था, तो आखिरी अय्याम में इनकी भी जो कैफियत थी, तो इतना जज्ब और इन पर ऐसा तारी होता है। जी वो कैसी मारिफत की कोई घड़ियां होती होंगी, मेरा कैसी मतलब के राबते की घड़ियां होती होंगी, यकीन मानिए। सही है। यानी ये एक मतलब अनबिलीवेबल किस्म की मैं बात की ना, कि आदमी इसको, मैं हकीकत ये कि मैं इसको अपने लफ्जों में क्या डिफाइन करूंगा। जो अकीदत वाला है, मोहब्बत वाला है, अल्लाह के नेक बंदों के मुतालिक बहुत अच्छा और हुस्न-ए-ज़न रखने वाला है, नेक गुमान रखने वाला है, वो गालिबन मेरी बातों को समझे कि किस तरह बाज़ औकात किस तरह कैफियत हो कि उनको अपने गिर्द होने वाली कई चीज़ों का अंदाज़ा भी ना हो। और ये मैंने बाकायदा मैं हैरत से बापा, तो बस वो होता है ऐसा यार। मुझे तो इस वाक़े ने मेरे दिल में अमीर सुन्नत की अजमत और मोहब्बत बहुत पैदा कर दिया। दौर है, पढ़े लिखे लोगों का दौर कहलाता है, लोग इस चीज़ को इतनी ज़्यादा अहमियत ना दें। मैंने पर्सनली तो हालांकि
मतलब कि हम लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं है, जिसको आप पढ़ा लिखा कहते हैं। हम लोग दुनिया में हमने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के मुंह देखे हैं और इस तरह की चीज़ें हमने भी देखी हैं। जिस टेक्नोलॉजी से आप फायदा उठाते वो टेक्नोलॉजी को हम भी किसी तौर पर हाथ पैर मार लेते हैं उसके अंदर। तो ऐसा नहीं, और दुनिया के बहुत सारे ये देखते रहते हैं लोग, एक से एक तबका, एक से एक शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स अमीर सुन्नत से वाबस्ता है, लेकिन जिसके दिल में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की अकीदत, मोहब्बत, अजमत, शराफत और इनकी जो बुलंद पाया जो इनका मनसब है, उसको जिसको जितनी मारिफत नसीब हो जाए, वरना अक्ल को तनकी से फुर्सत नहीं। हम तो एक ही बात कहते हैं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रखें। तो मेरे लिए ये थी, और भी इस तरह के वाक़यात अमीर सुन्नत के देखे हैं कि जो आम तौर पर अगर आदमी बात करे तो कहेगा कि यार ये क्या, लेकिन हकीकत है मुझे ये बापा की सादगी और बापा की ये कैफियत मेरे दिल में मेरे पीर की मोहब्बत और अजमत को और बढ़ाती हैं और बहुत बढ़ाती हैं। यानी इंसान बाज़ औक़ात बाज़ जलवों में और बाज़ कैफियतों में और बाज़ मुशाहिदात में गुम होता है। जैसे कि एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शागिर्द थे, उनका नाम है गालिबन हज़रत बायज़ीद बिस्तामी थे रहमतुल्लाह ताला अलैह। कौन से बुजुर्ग थे? वो दोनों बुजुर्ग थे, एक शागिर्द थे, एक उस्ताद थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा वो ताक से वो करा जाओ। तो उन्होंने कहा कि हुजूर ताक कहाँ है? कहा इतने बरसों से मेरे पास रहते हो तुमको ये नहीं पता कि ताक कहाँ है? कहा हजरत मैं तो आपको देखने से फुर्सत मिले तो मैं ताक को देखो ना। तो अच्छा, और मजीद मेरे जहन में रिवायतें कुछ इस तरह की चीजें आ रही है, लेकिन चूंकि मैं नहीं जानता कि इस जगह पर वो सारी बातें बयान करना दुरुस्त है या नहीं है, लिहाजा मैं इसको यही मौकूफ करता हूं। तो इस तरह के वाकयात सफर में बुजुर्गों के साथ सफर करें ना तो बाद वक़्त इस तरह के वाकयात मिलते हैं और वो हमारे अपने आप को झंझोड़ते हैं कि इस पुरफितन दौर में जहां लोगों को बदनिगाही करने से फुर्सत नहीं मिलती और गफलत में पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती, वहां ये कैफियत। और वो टीवी की स्क्रीन सामने हो तो उसके ऊपर चादर लगा देना कि चादर लग गई तो वो गया, वो अपना काम ही पूरा हो गया ना, क्या चादर। तो इस तरह और बहुत सारे बातें वाकयात इनको जो जहाज में बैठ कर जो तशवीश होती थी, वहां के माहौल के मुताबिक जो तशवीश होती थी, फिर नमाजों का जो टेंशन था ना, अल्लाह की रहमत हो इन पर, यकीन मानिए नमाजों के हवाले, यानी अगर इनको वक्त पर नमाज मिल गई और बिल्कुल एक तसल्ली के साथ नमाज और वजू हो गया ना, अब आप इनको जान ले जाओ। सबसे पहला सवाल ये है यार नमाज कौन सी है कि ये बताओ। नमाज वक्त पर पढ़नी है, नमाज सही पढ़नी है। इस्तंजा वजू के लिए प्रॉब्लम ना हो जाए, नमाज के लिए प्रॉब्लम ना हो जाए, वक्त का मसला ना हो जाए, खाने पीने के हवाले से, तकवा परहेजगारी के हवाले से। और भी यार मैं आपको कुछ और वाकया सुनाऊंगा तो आपको अजीब लगेगा, यानी नहीं सफर के मामले में भी बापा ऐसा ही वक्त मुकर्रर करते हैं कि जिसमें नमाज ना ऐसी फ्लाइट, अजी नमाज ना ऐसी फ्लाइट। तो फिर मुझे भी यार मौका मिला है कईयों के साथ सफर करने का। सही है। एक कुदरती तौर पर जो है किसी शख्स के अंदर नमाज के मामले में बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, उस खासियत होती है, एक अजीब व गरीब किस्म की उसकी कैफियत होती है। वो जिसको चाहे अल्लाह नसीब कर दे यार। जैसे बापा अपने हरम शरीफ का हज का वाकया बयान करते हैं, आग लगी थी लेकिन बापा को एक ही धुन थी, मैं अपनी नमाज पूरी कर लूं, नमाज पढ़। लोग अपना कपड़े संभालते थे, आप पानी का जालौन संभालते थे। वो नमाज की जो कैफियत है, नमाज का जो एहतिमाम, इस और भी कई मौक़ों पर मैंने देखा है, मदनी चैनल के सिलसिले हों या मदनी मुज़ाकरे इस तरह हों, एक कैफियत होती थी कि यार मैं नमाज में कंप्रोमाइज, यार ये जुमला मैंने बापा से सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि नमाज में कंप्रोमाइज कैसे किया जाए, यानी कि मैं नमाज कैसे तर्क की जाए, नमाज कैसे छोड़ी जाए। वही फराइज पढ़नी है, सुन्नतें पढ़नी है और जो नमाज का एक शेड्यूल है। मैंने गौर किया इसके ऊपर, मैंने गौर किया इसके ऊपर कि ये क्या है, किया यही दुरुस्त हो ये जरूरी नहीं है। अपना इंसान अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करता है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जब कोई बंदा चलता है, उसकी राह पर चलता है, उसकी मारिफत की तरफ चलता है, उसके दीन पर चलता है, उसकी रिजा वाले कामों में लगता है और उसकी रिजा पाने के लिए एक रास्ते उबूर करता है, तो क्या अजब कि अल्लाह ताला अपने उस बंदे के पीछे
اپنے بندوں کو لگا دے. یہ میں اب جو یہ سفر کی میں اپنی آبزرویشن بتا رہا ہوں, اسی سفر کے اندر میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے. ٹھیک ہے, لگاتا ہے. اب جب کسی کے ساتھ مخلوق لگتی ہے نا تو خالق سے اس کی توجہ ہٹانے کی بھی کوشش کرتی ہے, کے لیے بہت سارے اوقات صرف کر دیتا ہے, اور اس کی وہ عبادتیں, وہ ریاضتیں, وہ معاملات جو محض وہ اپنے خالق و مالک کے لیے کیا کرتا تھا, اس میں اگر کمی واقعی ہوتی ہے اور وہ اپنے خالق سے کی اس کیفیت جو خالق کے ساتھ اس کا جو معاملہ تھا اس سے ہٹ کر پھر مخلوق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, تو ڈیفینیٹلی جو راستہ یہ خالق کی طرف چل رہا تھا تو اس کے پیچھے مخلوق لگی کہ اس مخلوق کو اس خالق کے راستے تک لے کر جائے. اب اگر وہی راستے سے ہٹ جائے, وہی راستے میں رک جائے, تو مخلوق کو وہاں تک کیسے پہنچائے گا؟ تو جس راستے پر چلتے چلتے اس کے پیچھے مخلوق آئی ہے کہ اس مخلوق کو بھی